شام کو ایک ٹویٹ آ رہا ہے ہمارے یہاں پیپلز کانفرنس کے جو ہمارے پیٹرون باس ہے اس کی طرف سے کہ مجھے ایک ذمہ داریاں دی گئی ہوئی ہے. میں عہدے کو ایز اے سمجھتا ہوں اور اس عہدے پہ رہنے کے بعد اب مجھ پہ یہاں پہ جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہے میں بالکل من آن بائی لیٹر اینڈ اسپرٹ اسی حوالے سے آپ سے جب مجھے یہاں پہ ایز ایک پورٹ فولیو دیا گیا ہے تو اس کے بعد میں چاہتا ہوں میں اپنی پارٹی کی جتنی بھی ریسپانسبلٹیاں مجھ پہ عائد ہوں گی. میں نے اس پارٹی کو چننے کے لیے ایک بہت کافی وقت لگا لیکن ایز اے جب میں نے باس سے بات کی مسٹر سجاد غنی لون سے ریئلی ہی واز اے ڈائنامک لیڈر. بینگ اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ پہ بھی ہوں پی ایچ ڈی بھی میں نے پول سائنس میں کیا تو اب مجھے آگے لینے کا موقع جو ملا ہے میں انشاءاللہ بائی لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو ایسے ہی I will speak the voice I will forward it the voice as a truth, as a tranquility, as a development of what People's Conference did in present as past. Inshallah I will tell everything regarding that. بہت صحیح بات ہے. میں پیپلز کانفرنس کا ایز اے ہارڈ کور ورکر کام کر رہا تھا. میں نے اس پارٹی کو کافی کلوزلی دیکھا ہے دوسری پارٹیوں سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ پایا ہوا ہے. اس کے مینیفیسٹو نے میرے دل کو چھوا ہے. اس کے مینیفیسٹو سارے نوجوان جتنے بھی ہیں ان کے دلوں کو چھوا ہے. سو دیٹ وی آر ہیئر. اٹ از بیکاز آف دا پیپلز کانفرنس اینڈ بیکاز آف دا باس. میں نے پہلے بھی بات کی یہ کمپلیٹلی دوسری پارٹیوں سے ڈیفرنٹ ہے. اس پارٹی نے پورے جموں کشمیر میں ایسے کام کیے جو بظاہر ہمیں امپاسبل لگ رہے تھے. جب ہم ہندوارہ میں کسی سے میڈیکل کالج کی بات کر رہے تھے تو یہ ایک ہائپوتھیسس لگ رہی تھی لیکن آج ریئلٹی ہے. اٹ از بیکاز آف دا سجاد غنی لون کیونکہ یہ مینیفیسٹو جو انہوں نے بنایا تھا بنگس روڈ کا مینیفیسٹو تھا بایو ٹیکنالوجی جو پارک ہمارے یہاں اس کا مینیفیسٹو جو تھا جو یہ میڈیکل کالج کی فیسلٹی جو ہمارے سامنے آج ہمارے سامنے خواب جو حقیقت میں چینج ہو گئی ہے. اٹ از بیکاز آف دا پیپلز کانفرنس. یہ وہ سارے سپنے تھے جو پیپلز کانفرنس کے لوگوں کو دکھائے تھے لیکن آج یہ شرمندہ پذیر ہو گئے. آج ہمارے سامنے ریئلٹی بن کے سامنے آ گئے ہیں. تو اس کے لیے میں ہی نہیں جموں کشمیر کے جتنے بھی جوان ہیں خاص کر پرٹیکولرلی ہندوارہ ڈسٹرکٹ کپوارہ کی بات کرے تو یہاں ہر کوئی سجاد غنی لون کو ایک ویژنری لیڈر مانتا ہے اور ہم سب اس بات کو ماننے کے لیے تیار بھی ہے کہ اس نے جو وعدے کیے وہ ہمارے ساتھ فلفل ہو گئے. کل ہی ایک دیکھیے جو ہی کر یہ خبر ہمارے یہاں پہنچے کہ 100 سیٹس یہاں پہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ہماری جی ایم سی میں رہی ہے تو اسی وقت اس سے 5 دن پہلے ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ سجاد صاحب نے جو ایک بالکل ہمیں یہ ایک ایشورنس دی تھی کہ اس نے پہلے ہی میڈیکل کالج کے بارے میں ہمیں آشناس کیا تھا کہ یہاں پہ 100 سیٹس آنے والے ہیں. دا ہول کریڈٹ مجھے اگر پوچھا جائے دا ہول کریڈٹ گوز ٹو دا سجاد غنی لون صاحب جس کی وجہ سے آج ہمیں یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز 100 سیٹس کل ملے ہوئے جی ایم سی یہاں پہ آپ سب دیکھ رہے ہو. اٹ از بیکاز آف دا سجاد غنی لون صاحب. انسان کو اپنا نظریہ ہوتا اپنی سوچ ہوتی ہے. ہم کسی نظریہ کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی سوچ کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہندوارہ جو جی ایم سی ہمارے لیے بنا ہوا ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کو بالکل وی ول فلیکچویٹڈ اور آئز ان دیٹ وے کہ یہاں پہ آیا ہوا یہ کالج ہم اس کو ایسوسیٹ کرنے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل کالج ہمارے یہاں آیا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہم نے بات کی ہے آپ لوگوں کے سامنے جب بھی ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ملا ہے ایز بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ ہم نے نزدیک روزان جس پر ایسی خواب بالکل جس پر سجاد صاحب وون بدیم تو بنگس روڈ اس باسان کی خبر یہ تم باقین پارٹین پہ ریئلٹی کی پہ تم باقی سبز باغ ہاوا مگر اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا نا. سرکار نے اچھی بات کہی ہے پیپل سے لیٹ دم سے وردے سے. جب آپ حق پر ہوتے ہو نا اس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ریئلٹی یہ ہے کہ جب ہم بنگس برونٹ گھن خطر پیوان ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحبس یہ جہاز پہ کھسن پتہ بنگس پیوان واتن روڈ ویا روڈ فیسلٹیز یہ کن. آج آپ کے سب فیسلٹیز ہیں بنگس کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا تو سمپلی کریڈٹ گوز ٹو سجاد غنی لون صاحب. کالج کی بات ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ بلڈنگ وہاں سے اخاڑ لی تو نئی میڈیکل کالج وہیں پہ بنایا. دیکھیے آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے مجھ سے. آپ کہتے ہیں کون چاہتا ہے کہ اپنا گھر پرانا رہے کون چاہتا ہے کہ ہم اسی سٹونز ایج والی صدی میں رہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر رینوویٹ ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کا انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر ایسا ہو ایز فار دا یو ایس اے؟ آپ کا ہاسٹل ایسا ہو کہ جو ڈیولپڈ نیشنز امریکہ میں ہے. آپ کا ہاسٹل ایسی فیسلٹیز ہو جو سری نگر میں ہے. آپ کی ایسا جی ایم سی کالج ہو جو ہمارے یہاں بارہمولہ میں فیسلٹیز ہے. کون نہیں چاہتا اپنے گھر کو چینج کرنا؟ اگر سجاد غنی لون نے اس پرانے اس ڈھانچے کو منہدم کر دیا اس کے پیچھے ایک سوچ تھی. وہ سوچ یہ تھی کہ ہم اپنے گھر کو اتنا عظیم اتنا خوبصورت بنائے کہ دیکھنے والے کو باہر سے ایز ڈیولپڈ ایز دا ریسٹ آف دا نیشن. جانا چاہوں گا لگاتار جس طرح ہندوارہ ٹریڈ فیڈریشن نے ہر سکتا ہے
शायद शमीम साहब आपको इस बात का ख्याल नहीं, जब ट्रेड ने कल यहाँ पे प्रोटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें सबसे जो शाना बशाना लोग थे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के राइट और लेफ्ट में बैठे हुए थे। वो यूनाइटेड, वो बहुत सारे लोगों की जमातें थी, सोशल एक्टिविस्ट थे, एडवोकेट्स थे, और हमारे जो जोमा है वो फ्रंट पे बैठे हुए थे। वो इस बात की बात कर रहे थे, हमें एसोसिएट करने से कोई डर नहीं, हाँ लेकिन इसके जो वाइटल डिपार्टमेंट से अगर इसको हंदवारा में ही रखा जाए तो हमें कोई परेशानी और दिक्कत का सामना आगे फ्यूचर में नहीं होगी। तो ये तो हमारी डिमांड पहले से रही हुई है, जो भी वहां पे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है या बर्निंग इश्यूज है, इनको सबसाइड किया जाए, सो दैट जिस पर्पस के लिए सजाद गनी लोन साहब ने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लाया है, इस घर को ऐसे ही आशियाने को बसाया जाए जैसी उसकी सोच थी। तो हम चाहते हैं कि जो भी इसके पेंडिंग इश्यूज है, कंसर्न डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इनको सबसाइड करके एक नॉर्मलसी क्रिएट करे, अच्छा खासा जेएमसी फंक्शनेबल यहाँ पे बने, हमारे बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़े। हमारा तो पहले से यही विजन है कि यहाँ पे इनकम लोगों की बढ़े, इनकम सोर्स जनरेट हो जाए, पढ़े लिखे नौजवान जो आउटसाइड मेडिकल